بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نواز شریف کی بیماری پر ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ جیسے اس کی جان نہیں بچے گی۔ میڈیکل بورڈ اگر نہ کہتا کہ اس کی جان خطرے میں ہے تو میں کبھی اسے لندن جانے کی اجازت نہ دیتا۔ نواز شریف کو خیرسگالی کی بنا پر بھیجا، لیکن یہ ایک غلطی تھی۔ اب جتنا مرضی بلیک میل کر لیں، سیاسی استحکام کا نام لیں، لیکن اب میں کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ 5 سال بڑی آسانی کے ساتھ پورے کر سکتا ہوں NRO دے کر، لیکن مجھے اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مشرف نے کرسی کے لیے NRO کیا، یہ ایک جرم تھا جس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا پڑا اور پھر قرضے 4 گنا بڑھ گئے۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی کی واپسی کے لیے ضمانت دی تھی، لیکن اس ضمانت کا کیا بنا؟ میں کسی قیمت پر نظریے پر سمجھوتا نہیں کروں گا، نہ ہی سیاسی استحکام کے نام پر کسی کو بلیک میلنگ کی اجازت دوں گا۔ اقتدار کا پہلا سال بہت مشکل تھا۔ ملک اقتصادی حوالے سے دیوالیہ ہونے کے دانے پہ کھڑا تھا، لیکن ہم نے اسے اس کیفیت سے نکالا اور اب ملک کی معیشت تیزی سے ترقی کی جانب، بہتری کی جانب گامزن ہے۔ نیب کا چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر بنایا اور لگایا۔ اپوزیشن کے اوپر تمام کیسز بھی ان کے اپنے ہی ادوار کے ہیں۔ کیا عبدالعلیم خان اور سبطین خان کو بھی میں نے جیل بھیجا تھا؟ یہ سوال کیا وزیر پاکستان جناب عمران خان نے، اور اس طرح سے انہوں نے کھل کے اپنے دل کی باتیں کی قوم کے ساتھ، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کیا اور بتا دیا کہ اقتدار تو آنی جانی شے ہے، وہ رہے نہ رہے، میری پارٹی کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ 5 سال پورے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، حکومت رہتی ہے، جاتی ہے۔ ان کے اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ انہیں اب ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے ساری کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے منشور پہ اور اپنے اس نیریٹو پہ ڈٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے، اور وہ تھا احتساب اور کڑا احتساب، اور ملک کی دولت کے لٹیروں کو بے رحم ہاتھوں سے، ان کی تجوریوں سے اور ان کے پیٹوں سے ملک کی دولت کی ایک ایک پائی واپس لینا اور انہیں جیلوں میں ڈالنا۔ اب عمران خان اپنی ان باتوں کے بعد بالکل کلیئر کر دیا انہوں نے تمام سینیریو کو کہ اب کوئی جتنا مرضی ان کے اوپر پریشر ڈالے، ملک کے اندر سے ہو یا ملک کے باہر سے، غیر ملکی طاقتیں ہوں یا مافیاز یا عرب دنیا میں کچھ ڈاکوں کے سلیپر سیلز اور ان کے حامی، اب کسی کی بھی نہ تو فون سنا جائے گا، نہ کسی سے پریشر لیا جائے گا، نہ کسی کی بات مانی جائے گی، اور نہ ہی اپنے اقتدار کی طوالت کے لالچ میں ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے عمران خان اپنے اس بیانی پہ پھر سے مضبوطی سے ڈٹ گئے ہیں
جس کی وجہ سے عوام نے انہیں ووٹ دیے تھے، اور اب لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مختلف مافیاز اور مافیا چیفز گرفتار بھی ہوں گے، جیلوں میں بھی جائیں گے، انہیں کوئی این آر او نہیں ملے گا، کوئی معافی نہیں ملے گی، وہ جرائم شاید اسی بنا پہ کرتے رہے ہیں۔ ملکی دولت کو بے دردی سے انہوں نے اسی لیے لوٹا ہے کہ ایک کے بعد دوسری پارٹی، باریوں والی پارٹیاں، آج تم کل میں، اور فرینڈلی اپوزیشن، تم میری ڈکیتی سے آنکھیں بند کر لینا، میں تمہاری ڈکیتی سے آنکھیں بند کر لوں گا، اور اس طرح سے وہ عادی ہو چکے ملکی وسائل کو بے دردی سے لوٹنے کے لیے، اور دوسری آنے والی پارٹی بدل بدل کے یہ لوگ خود ہی آتے رہے اور ایک دوسرے کو تحفظ اور این آر او دیتے رہے، اور کسی نے بھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کیا، اور پھر اپنی ہی ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان میں احتساب تو کبھی ہونا نہیں، تو اس لیے وہ وسائل کو لوٹنے میں اور بھی شیر ہو گئے، اور پھر تو انہوں نے ایسی اندھیر نگری مچائی کہ پاکستان کی معیشت بالکل ہی فلاپ ہو کر رہ گئی، اور پاکستان کے بینکرپٹ ہونے کا خطرہ سر پہ منڈلانے لگا، اور کچھ لوگ بد باطن لوگ خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ پاکستانی ریاست اب اس نہج اور اس سٹیج پر پہنچا دی گئی ہے کہ اس کا سروائیو کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ ایک سخت سٹینڈ لے لیا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب کسی کے ساتھ بھی وہ لوٹی ہوئی دولت اور ملکی وسائل کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی مصلحت اور مصالحت کے موڈ میں نہیں ہیں، اور اس طرح سے پہلے ہی نیب کے شکنجوں اور احتساب کورٹس کے بار بار پیشیوں سے تنگ آئی ہوئی اپوزیشن کی کرپٹ قیادت عمران خان کے اس کھلے اور واضح اور کلیئر میسج کے ساتھ اب اور بھی پریشان ہوگی، اور اب ان کی حد الوسع کوشش ہوگی کہ وہ عمران خان گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے، چاہے انہیں بیرونی ممالک کی تائید و معاونت ہی کیوں نہ حاصل کرنی پڑے، مختلف لابی فارمز کو ہائر کیوں نہ کرنا پڑے، پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کیوں نہ پیدا کرنی پڑے، اب وہ پورا زور لگا کے یہ کوشش کریں گے، اور ان کے بیرونی حامی بھی یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان اب کسی مصالحت کے موڈ میں نہیں ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستانی مفادات کے خلاف، لہٰذا عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا جائے کسی بھی جائز اور ناجائز رائے کے ذریعے سے۔ جہاں تک جائز رائے کی بات ہے، اپوزیشن برا زور لگا کے دیکھ چکی، نیب کے چیئرمین سے شروع کیا انہوں نے، انہیں ہٹایا جائے، اپنی مرضی کا نیب چیئرمین لے کے آیا جائے، جبکہ نیب میں ان کی بھاری اکثریت بھی ہے۔ اس کے بعد ان کے ارادے تھے بلوچستان گورنمنٹ کو چینج کرنا، اور تیسرے اسٹیپ پہ آ کے عمران خان کی وفاقی گورنمنٹ کو عدم استحکام کا شکار کرنا۔ لیکن جہاں انہیں بالکل 1% بھی ناکامی کا خیال تک نہیں تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف بہت آسانی کے ساتھ اسے بدل سکیں گے اور اپنی مرضی کا چیئرمین لا سکیں گے، لیکن وہاں بھی وہ بری طرح سے پٹ گئے، اور آج تک پچھتا رہے ہیں، اور اس سے ان کی کمزوری کا بے پایا احساس ہوا۔ تمام قوتوں کو یہ میسج پہنچ گیا کہ اپوزیشن کے تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تحریک چلانے کی بات کرتے رہے،
عوامی میدان سے جانے کی بات کرتے رہے، سینٹ کے چیئرمین کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں کی، اور کبھی عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی بات کی گئی، پی ٹی آئی کے اقتدار کی، اور کبھی یہ شوشے چھوڑے گئے کہ جہانگیر ترین تو نااہل ہو چکے ہیں، لیکن اسد عمر اور شاہ محمود قریشی خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور عمران خان کو ریپلیس کر کے ان میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری محلاتی سازشیں بری طرح سے ناکام ہو گئیں، نہ صرف پارلیمنٹ میں انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، بلکہ عوامی میدان سے جانے کے انتخاب بھی بری طرح سے ناکام ہو گئے، اور نواز اور مریم نواز جب پاکستان میں واپس آئے تو ان کا استقبال کرنے والا چند لوگ بھی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچ سکے، اور جو انہیں لاکھوں اور کروڑوں کے انسانی سمندر کی باتیں کی گئی تھیں استقبال کے لیے، وہ بالکل حیران اور پریشان رہ گئے، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ سب ہوائی باتیں تھیں۔ اسی طرح سے اب اپوزیشن اپنے پورے زور لگا کے دیکھ چکی ہے۔ دسمبر دھرنا جس میں فضل الرحمان کو آگے لگایا گیا تھا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہر طرح سے ان کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، اور کسی حد تک فائنینس بھی کیا تھا، لیکن وہ دھرنا بھی بری طرح سے ناکام ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ اس عمران خان گورنمنٹ کمزور ہوتی، عدم استحکام کا شکار ہوتی، اپوزیشن کی صفوں میں بری طرح سے پھوٹ پڑ گئی، اور مولانا فضل الرحمان آج تک اپنے زخم سہلاتے رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ راسخ ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی نام نہاد بڑی اپوزیشن پارٹیوں پہ کسی بھی قیمت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اب جب بھی اپوزیشن کو اکٹھے کرنے کی بات ہوتی ہے تو مولانا اپنی شرائط لے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ شرائط تحریری انداز میں بھی ان سے یقین دہانی لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ نون لیگ پہ، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں، اور کسی کو آگے کر کے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں، اور ان کے مفادات اور مصلحتیں ان کے پاؤں کی زنجیر ہیں۔ یہ اپوزیشن کا نام تو لیتے ہیں، لیکن یہ اسیر ہیں اپنے مفادات کے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا مقصد چوری کا مال بچانا، اور حکومت کا مقصد شفاف انداز میں ملک چلانا ہے۔ یہ لوگ نیب میں پھنسے ہوئے ہیں، نیب میں جا کر جواب دیں۔ نواز شریف نے جعلی قطری خط پیش کیا، جبکہ میں نے عدالت میں 60 سال کا اپنا پورا ریکارڈ اور منی ٹریل پیش کی۔ نواز شریف پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا، اور آج تک منی ٹریل دینے سے انکاری ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہوئے بھارت مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے ذریعے سے بلیک لسٹ کروا دیا جائے، تاکہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں اور پاکستان کا روپیہ گر جائے، پاکستان میں مہنگائی اور عدم استحکام کا ایک طوفان آ جائے۔ اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے سینٹ میں منی لانڈرنگ بل پہ اپوزیشن کی طرف سے شدید احتجاج، اور وہاں اس بل کی ناکامی سے انڈیا کو لگتا ہے کہ اس کے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستانی پارلیمنٹ ایف اے ٹی ایف کے معیار کے مطابق قانون سازی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اپوزیشن اب اس پہ روڑے اٹکا رہی ہے،
اور اس طرح سے بھارت کو آسانی کے ساتھ FATF میں پاکستان کے خلاف اپنے نیریٹو کو مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور تباہ حال معیشت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ورثے میں چھوڑ کے گئے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. اور اس طرح سے پاکستان جو ایک عالمی اسلامی قوت بننے جا رہا ہے، عالم اسلام کی قیادت اس کے جولی میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پاکستان کے یہ سارے خواب انڈیا سمجھتا ہے کہ اس طرح سے اپوزیشن کی اس کارروائیوں اور کاوٹی سیاست کی وجہ سے سارے خواب منتشر ہو کے رہ جائیں گے. لیکن گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان دونوں قوانین کو پیش کیا جائے، ان دونوں بلوں کو، اور ان دونوں بلوں کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے. اور اگر وہ اپوزیشن لیڈرشپ اس میں تعاون نہیں کرتی تو اپوزیشن کے محب وطن لوگ جو بہت باری اکثریت میں ہیں ان سے تعاون لے کے تو اپوزیشن کی اس چال کو اور انڈیا کی اس خواہش کو بری طرح سے پامال کر دیا جائے، رد کر دیا جائے. ادھر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ احمد نسیم نے اینٹی منی لانڈرنگ بل کو FATF پر اس کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے تمام خدشات لایعنی اور فضول ہیں اور ضابطۂ فوجداری کے تحت متعدد جرائم میں بغیر وارنٹ کے گرفتاری کی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہی پاکستانی آئین میں درج ہے اور یہ آئین کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی نہیں ہے. سینٹ نے دونوں بلوں کا استرداد اپوزیشن کی طرف سے بدقسمتی ہے. احتسابی عروج کی تشکیل میں، نیب کی تشکیل میں حکومت وقت کا، عمران خان کی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ایک تفتیشی ایجنسی ہے. اینٹی منی لانڈرنگ قانون سازی میں بھی اس کی تفتیشی ایجنسی کی حیثیت برقرار رہے گی. اور اس طرح سے بلیک میل ہونے سے کھلا انکار، اپنے بیانی پہ مضبوطی سے جم جانا اور پاکستان کے اندر اور باہر کی طاقتوں کو یہ کھلا پیغام کہ ان کی مرضی سے کوئی بھی NRO نہیں ہوگا اور اپوزیشن کے لیے یہ کلیئر میسج کہ اب ان کی بلیک میلنگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان میں اب پرانا دور واپس نہیں آ سکے گا جب پہلے تیری باری، پھر میری باری، پھر میری باری، پھر تیری باری والا سلسلہ چلتا تھا اور کوئی کسی ملک کی دولت کے لٹیرے اور ڈاکو کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اگر کبھی اس طرح کا کوئی خدشہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا نتیجہ پھر NRO کی صورت میں نکلتا تھا، مکہ کی صورت میں نکلتا تھا. لیکن اب یہ ساری صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب نہ صرف اپوزیشن لیڈرز بلکہ عمران خان گورنمنٹ کے وزراء بھی، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نیب کی پیشیاں بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خسرو پرویز بھی، ان کے بھائی ہاشم جمع بخت بھی، عبدالعلیم خان بھی، سبطین خان بھی. اور اس طرح سے اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیب صرف اپوزیشن کے لیڈروں کو کال کرتی ہے کرپشن کے کیسز میں اور حکومت اور حکومتی وزراء کی طرف اس کا کوئی خیال نہیں ہے.
سردار بزدر کو بلا کر نیب نے ایک نئی مثال پیش کی گئی. اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کبھی بھی ان کے وزیر اعلیٰ کو نیب نے اپنے دفتر میں انکوائری اور پیش کے لیے نہیں بلایا. نئی روایات احتساب کے لیے قائم ہو رہی ہیں اور اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ کوئی چاہے کتنی بڑی حیثیت کا مالک ہو، اپوزیشن میں ہو، اقتدار میں ہو، حتیٰ کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہو، تو اسے بھی نیب نہ صرف طلب کر سکتی ہے بلکہ اسے بھی نیب کے دفتر میں جا کے کرپشن کے حوالے سے اپنے سوالات کے جوابات دینے پر ہوتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.